سنو، تمہارا اس چیز کو ناممکن سوچنا اپنی جگہ، لیکن وہ تو اللہ ہے جس سے مانگنا ہے، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو تمہارا رب نہ کر سکے۔ اور بے شک تمہاری قسمت کا لکھا تم سے کوئی نہیں لے سکتا۔ بھروسہ اگر اللہ پر ہے تو تمہیں وہ بھی مل جائے گا جو تمہارا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھو، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہارے اس غم کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ پھر کیوں تھک گئے ہو؟ کیوں راہ میں ہی رک گئے ہو؟ کیوں خود کو ان غموں تک ہی محدود کر لیا ہے؟ کیوں دعا نہیں کرتے ہو؟ اللہ نے خود تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ثابت قدم رہو گے اور اللہ پر یقین رکھو گے تو ہر کہانی کا اختتام پرسکون ہوگا۔ اس غم کا آغاز جیسے بھی ہوا، جس سے بھی ہوا، مگر اس کا اختتام بہت پرسکون ہوگا۔ اور یہ جو طوفان تمہارے سینے میں اٹھتا ہے، یہ بھی مدھم پڑ جائے گا۔ جو یاد تمہیں سونے نہیں دیتی، اسے تمہارے دل سے مٹا دیا جائے گا۔ جو تمہیں چاہیے وہی تمہیں دے دیا جائے گا، جو بہتر نہیں اسے بہتر بنا دیا جائے گا، اور جو چھوڑ گیا اس کے بدلے تمہیں اس سے بہتر عطا کر دیا جائے گا۔ پھر کیوں شک کر رہے ہو اپنے رب کی رحمت پر؟ بھروسہ رکھو، اب جو ہوگا بہت بہترین ہوگا۔ اور دیکھو، اگر آپ کی چاہت آپ سے دور بھی ہو جائے تو بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دیکھو، یہ آزمائش کا حصہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ شیطان دن میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلہ ہمارے رب نے بنانا ہے، لوگوں نے نہیں۔ کوئی کتنا ہی مخالف ہو، جب رب کی رضا ہوگی تب سب عطا ہوگا انشاءاللہ۔ اور کیا پتہ آپ کے صبر کے بدلے اللہ نے آپ کے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو آپ اس سے مانگتے تھکتے نہیں، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر امید رکھو، کیونکہ اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ اور جان لو، جب فیصلے عرش پر اللہ رب العالمین نے کرنے ہیں تو فرش والوں کی رائے اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ نے اللہ رب العزت پر یقین رکھنا ہے۔ جو اللہ رب العالمین کہتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے صبر کے بدلے بہترین اجر ہے۔ اس کے پاس وہ سب ہے جو دنیا آپ کو دینے سے انکار کرتی ہے۔ راز کی دسترس میں ہر شے ہے، وہ بھی جو آپ سے کہیں کھو گیا ہے، اور وہ بھی جو آپ کو کبھی ملا ہی نہیں۔ اور یاد رکھو، اگر آزمائشیں طویل ہو رہی ہیں تو سمجھ جاؤ تمہیں چنا جا چکا ہے۔ اللہ کے پیارے بندوں کی فہرست میں آپ کا شمار کیا جا چکا ہے۔ یہ آزمائش اور تکلیفیں بے وجہ ہی مقدر کا حصہ نہیں ہیں۔ صبر کے کروٹ گھونٹ کے بدلے تمہیں شکر کے سجدے تک لانے کا وعدہ ہے۔ اور اللہ کو جب کسی اپنے بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس کا رونا سن کر بھی وہ مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں، اسی لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو۔ اور جانتے ہو تب اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ پہلے ہی ٹھان چکا ہوتا ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے۔ تو پھر اسے مناتے رہو، کیا پتہ آپ کا منانا ہی اللہ کو پسند آ جائے اور وہ تمہیں تمہاری چاہ سے نواز دے۔ اور تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے لیے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔
تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کیسی تعبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اسے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اپنے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر رکھا ہے۔